बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल रस्म वफ़ा किस नंबर 9। ईमन क्लास में आई तो रानिया इसे देखकर मुंह मोड़ कर बैठ गई। क्या हुआ ईमन? रानिया को अपनी तरफ करते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ, मुझसे बात मत करो तुम। रानिया मुंह बनाते हुए बोली। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? ईमन फिर से बोली। एक बार कह दिया कि मुझसे कुछ नहीं हुआ तो बार बार क्यों पूछ रही हो? जाओ यहाँ से, औरत के पास ही जाकर बैठ जाओ। हमसे बात नहीं करना अब। रानिया मुंह बनाते हुए बोली। ओह, तो ये बात है? हेमंत मुस्कुराते हुए बोली। यार क्या हो गया अगर इससे थोड़ी सी बात कर ली तो? अभी तुम इसके बारे में जानती नहीं ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। जब पता चलेगा तो देखना भी पसंद नहीं करोगी। जवाब अली ने दिया। क्यों, ऐसा क्या है जो तुम लोग इसे पसंद नहीं करते? अच्छे घर का लड़का है, इसकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत तमीज वाला है, बहुत इज्जत करता है मेरी। कम से कम रोहान की तरह तो नहीं है। ओ आई एम सॉरी। अरमान को देखते हुए एमन जल्दी से बोली। मेरा मतलब था बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आई इसमें। पता नहीं क्यों तुम लोग इसके पीछे ही पड़ गए हो। वो दरअसल रोहान हमेशा से ऐसा नहीं था, जब से इसकी दोस्ती और से हुई है तब से ऐसा हो गया है वो। अरमान नजरें झुकाते हुए बोला। और तुम्हें क्या लगता है एमन, हम तीनों झूठ बोल रहे हैं? तुम जानती ही क्या हो इसके बारे में? अभी कुछ घंटे ही तो हुए हैं हिस्से मिले तुम्हें। रानिया जल्दी से बोली। हो सकता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई हो इसके बारे में, किसी ने तुम लोगों को गलत आगाह किया हो। एमन हार ना मानने वाले अंदाज में बोली। जिसको तुम बहुत अच्छा समझ रही हो, कुछ दिन पहले इसी यूनिवर्सिटी की दो लड़कियां गायब करवा चुका है वो। अभी तक इन लड़कियों का कुछ पता नहीं चला और बहुत से लोगों को देखा था इन दोनों लड़कियों को गायब होने से पहले औहद के साथ यूनिवर्सिटी से जाते हुए। अली राजदाना अंदाज में आहिस्ता आवाज में बोलते हुए एमन को समझा रहा था। और तू और इन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स ने इस पर केस भी करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गरीब माँ बाप क्या कर सकते हैं? कन्फाइंड पर और किराए की गुंडे भिजवा कर इसका मुंह बंद करवा दिया। रानिया भी जल्दी से बोल। और तुम चलियो इसे दोस्ती करने, दोस्त होने के नाते हमारा फर्ज था कि तुम्हें समझाएं हम, लेकिन बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। हम फोर्स नहीं करेंगे तुम्हें। कभी कभी हम कहानी को बस एक पहलू से देखते हैं और दूसरे पहलू से देखना भूल जाते हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि हो सकता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई हो। ऐसे ही किसी पर बहुतान नहीं लगाना चाहिए। क्या तुम में से किसी ने भी इन दोनों लड़कियों को देखा औरत के साथ जाते हुए? जोया इन तीनों की तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए बोली। नहीं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए सर ना में हिला दिया। हम्म। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि लोग इनके गायब होने के पीछे औरत का ही हाथ है? सोच समझ कर इल्जाम लगाना चाहिए किसी पर। जोया मुतमईन होते हुए बोली। रानिया का दिल किया कि अपना सर पटक ले। हेमंत की इन बातों में मानने को तैयार नहीं थी। अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं और जिससे तुम आज मिली हो वो ठीक लग रहा है तुम्हें? रानिया तप चुकी थी। इसकी आवाज बुलंद हुई तो पूरी क्लास इनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। ठीक है तो करो अपनी मर्जी, दोबारा हमसे बात मत करना। तुम्हारी हमारी दोस्ती अभी से खत्म। अगर तुम इससे दोस्ती करना चाहती हो तो हमसे ताल्लुक खत्म। रानिया कहते हुए अपना बैग उठाते हुए बाहर निकल गई और अली और अरमान भी इसके पीछे बाहर निकल गए। और अभी रोहान के बता ही रहा था कि बस मेरी दोस्ती होने ही वाली थी एमन से, लेकिन अचानक से हम वहां आ गए तो मुझे निकलना पड़ा वहां से। तो अचानक इनको रानिया के चिल्लाने की आवाज आई तो इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए वो लोग। वो तीनों क्लास से बाहर गए तो और एमन को अकेली देखकर जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। डोंट वरी, परेशान मत हो, आओ हमारे साथ बैठो। ऐसे बेमुरव्वत दोस्तों को निकाल दो जिंदगी से और हमारी दोस्ती कबूल करो। औहद के पीछे पीछे नेहा भी वहां आ गई। हाँ यार उठो, चलो हमारे साथ, नेहा ने कहा। तो एमन मुस्कुराते हुए इनके साथ चली गई और इनके साथ बैठ गई। एमन के वहां आते ही रोहान के माथे पर बल पड़े। वेलकम टू आवर टीम, आज से तुम भी हमारी टीम का पार्ट हो। सबने हेमन को वेलकम किया सिवाय रोहान के। वो हैरान था कि हेमन जैसी लड़की जो मेरे हाथ लगाए
نے بڑبڑک اٹھی تھی، آج کیسے عورت کے ساتھ دوستی کر لی اس نے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اب اسے کیا روحان کہ وہاں سے اٹھتے ہی عورت بول پڑا، ڈونٹ وری، میں اسے سنبھال لوں گی۔ نیہا جلدی سے بولی اور روحان کے پیچھے چل پڑی۔ روحان کینٹین میں جا کر بیٹھ گیا۔ نیہا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی کینٹین میں پہنچ گئی اور جا کر اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا روحان؟ اس نے روحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ روحان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ روحان نظریں نیہا پر جماتے ہوئے بولا۔ لیکن ہوا کیا ہے تمہیں روحان؟ تم کیوں ناراض ہو رہے ہو ہم سے؟ ایمن اچھی لڑکی ہے، آؤ تم دونوں کی دوستی کروا دیتی ہوں۔ ہم چلو میرے ساتھ۔ نیہا روحان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ ایک بار ہی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ نیہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنا ہاتھ نیہا کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے بولا۔ روحان بھڑک اٹھا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں جو ایک بار ٹھکرائے جانے پر دوبارہ اس کی منتیں کروں کہ پلیز ایون مجھ سے دوستی کر لو۔ تم لوگوں کو اس سے دوستی کرنی ہے تو کرو، لیکن مجھے اس معاملے سے دور رکھو، اور تم لوگ بھی مجھ سے دور رہو کہ دو جا کر عورت سے۔ اب میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نیہا اپنی اتنی عزت افزائی پر روحان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ روحان نے پہلے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لے وہ وہاں سے چل پڑی اور روحان سر جھٹک کر وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اپنا بیگ اٹھائے وہ وہاں سے نکل پڑا۔ گھر جا کر بیڈ پر گر سا گیا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہی، بہت پچھتاؤ گی ایک دن، کہتے ہوئے آنکھیں بند کر کے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اس نے جب پہلی بار ایمن کو دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ اس سے دوستی کرے۔ ویسے تو لڑکیاں اسے دوستی کے لیے ترستی تھی، لیکن ایمن واحد لڑکی تھی جس نے اسے دیکھ کر راستہ بدل لیا۔ جب بھی وہ اس کی طرف دیکھتا یا دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تو ایمن رخ موڑ لیتی۔ یہی بات اس کے دل کو بہت پھٹکتی تھی۔ آج تک بہت لڑکیاں دیکھی تھی اس نے، لیکن ایمن ان سب سے الگ لگی اسے۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا اس سے دوستی کرنے کا۔ وہ ایمن سے صرف دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا، لیکن ایمن نے اس کے سارے خواب توڑ دیے۔ وہ تو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اور پھر اس نے جب سب کے سامنے ایمن ہی نے اسے تھپڑ مارا، اس دن روحان ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کے دل میں ایمن کے لیے محبت نے اب نفرت کی جگہ بنا لی تھی۔ بھول چکا تھا یہ سب کچھ یک طرفہ محبت۔ ایمن نے تو کبھی اعتراف محبت کیا ہی نہیں اس سے۔ روحان ابھی اب نفرت میں جل رہا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی گیا تو ایمن احمد کے ساتھ بیٹھی تھی، اور ان دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر نفرت کی نگاہ ایمن پر ڈالتے ہوئے دوسرے سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ رانیہ، علی اور ارمان ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کل کے بعد ان کی ایمن سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایمن کو اس کے حال پر چھوڑ کر انہوں نے اب ایمن ہاسٹل سے یونیورسٹی اکیلی آتی جاتی دوست تو بے رکی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن کچھ اور کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ ان کو سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی اور ان سے چھپانا بھی مشکل تھا۔ اذان کلاس میں داخل ہوا تو پہلے تو عورت کے ساتھ زویا کو بیٹھے دیکھ اس کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر یاد آنے پر مطمئن سا ہو کر لیکچر دینے میں مصروف ہو گیا۔ لیکچر کے بعد زویا لائبریری میں گئی۔ اسے اسائنمنٹ بنانے کے لیے کچھ بکس چاہیے تھی، کیونکہ پہلے تو رانیہ سے کاپی کر لی تھی، لیکن اب اسے خود ہی بنانی پڑنی تھی۔ زویا ابھی لائبریری میں گئی ہی تھی کہ لائٹ آف ہو گئی۔ زویا ابھی اپنے فون کی لائٹ آن کرنے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے کہ زویا کوئی ایکشن دیتی، کسی نے زویا کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آواز مت نکالنا، ایک مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اور سے دور رہو، جیسا تم اسے سمجھ رہی ہو وہ ویسا نہیں ہے، اپنی عزت اور جان پیاری ہے تو دور رہو اس سے۔ بس اتنا کہہ کر اس نے زویا کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کا فون اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آئی یہ سب کیا ہوا، یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کون تھا وہ شخص۔ زویا اس کی خوشبو میں کھو سی گئی، ایسا دوسری بار ہو چکا تھا۔ آواز تو کچھ جانی پہچانی تھی، لیکن زویا کو یاد نہیں آ رہا تھا یہ آواز کس کی ہے۔ چند منٹس بعد لائٹ آن ہو گئی۔ زویا نے پوری لائبریری میں دیکھ لیا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے جلدی سے بکس اٹھائیں، رجسٹر میں انٹری کی
اور وہاں سے چل پڑی۔ لائبریری سے نکل کر زویا اذان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اذان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ بور نہیں ہوتے پورا دن یوں ہی آفس میں بیٹھے بیٹھے؟ زویا اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آسان نہیں ہوتی ایک فوجی کی زندگی، جان لٹانی پڑتی ہے دشمن کو مٹانے میں۔ واہ واہ! اذان نے یہ لائنز بولی تو زویا مسکراتے ہوئے واہ واہ کرنے لگ پڑی، اور اذان نے اسے گھورا تو زویا لب بھینچتے ہوئے بولی، کڑوا کریلا؟ کیا کہا؟ اذان زویا کو بڑبڑاتے دیکھ کر بولا، کون سا کریلا؟ اس کی بات پر زویا کی ہنسی رکی۔ اسے لگے اذان نے سن لیا۔ وہ ہم کہہ رہے تھے کل رات کریلے کی سبزی کھانی پڑی، کریلا بہت کڑوا تھا۔ زویا اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اور کب تک یہ برداشت کرنا پڑے گا، کب ختم ہوگا یہ مشن؟ ہم تھک گئے ہیں باہر کے کھانے کھا کھا کر۔ زویا منہ بناتے ہوئے بولی، آپ شکر کریں کہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے، ورنہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں نہ سردی کی، کھانے پینے کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر بارڈرز پر ہماری حفاظت کے لیے دن رات پہرا دیتے ہیں، اور ہمارا یہ مشن بہت آسان ہے ان کی نسبت۔ یہ کڑوے کریلے اے کھا کر تنگ آ گئے ہیں، سوچ رہی ان کو یہ بھی تو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے کڑوے کریلے، زویا اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ اذان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، تبھی روحان کمرے میں داخل ہوا، دروازہ نوک کرتے اور زویا کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ زویا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، ارمان بھی مسکرا دیا۔ بیل، کیا انفارمیشن ہے میجر ارمان؟ زویا مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن اذان کو زویا کا مسکرانا بالکل اچھا نہیں لگا۔ جاری ہے۔